اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں واپس کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ یہ الفاظ تھے ان عظیم خاتون کے جن کا اخلاق فہم و فراست، تدبر، حکمت اور اثار اور قربانی کی مثالیں ہیں۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے فرمائے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون بنو اسد کی شاخ سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ خاندان اپنی شرافت کی وجہ سے مشہور تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ اہل مکہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ہی ذریعہ معاش تجارت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار عورت تھیں۔ قریش کا تجارتی قافلہ جب مکہ سے روانہ ہوتا تو آدھے سے زیادہ سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا۔ انہیں ایک ایسے انسان کی تلاش رہتی جو ایماندار، شریف ہو اور جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم ہونے پر ایک آدمی کو بھیج کر اپنے مال کی تجارت کرنے کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کے لیے سفر کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور سچائی کی بنا پر غیر معمولی منافع ہوا۔ جب شام کے سفر سے واپس آئے تو میسرہ نے تمام باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رقم جو کہ مقرر ہوئی تھی اس سے دگنی رقم دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق نکاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام قبول فرما لیا۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ جب آپ غار حرا میں غور و فکر کے لیے جاتے تب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رہتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف یقین کیا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عیسائی تھے لیکن عربی اور عبرانی کے جید عالم تھے، یعنی ان کو عربی اور عبرانی زبان آتی تھی۔ انہوں نے جب سارے واقعات کو سنا تو کہا کہ بے شک یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کو ایک جگہ شعب ابی طالب لے گئے۔ دشمنوں نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی شعب ابی طالب میں جانے نہ دیں۔ یہ 3 سال کے طویل عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی حوصلے سے کام لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمت دلائی۔ بالآخر یہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس دوران
ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ شدید بیمار ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ علاج معالجہ میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، کہیں بھی کمی نہیں آنے دی، لیکن جو اللہ کی طرف سے وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ عظیم خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفر 10 رمضان نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔